نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی جانب سے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس جس شخص نے ہدایت حاصل کی پس بے شک اس نے ہدایت اپنی ہی ذات کے لیے حاصل کی ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا پس بے شک اس کی گمراہی اسی پر آئے گی۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی نگران۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اتباع کر جو وحی کی جائے آپ کی جانب۔ واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کر یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ تعالی۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یونس کی آخری دو آیات نمبر 108 اور 109 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمین۔ سورہ یونس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ ارشاد فرمائے اپنی وحدانیت پر۔ سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے دو اعلان فرمائے، ایک ہم نے کل کے سبق میں پڑھا اور ایک آج کے سبق میں۔ کل کے سبق میں یہ اعلان تھا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ یہ لوگ بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرو، صلح کرو، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، کبھی ہم اللہ کی کریں گے، مل جل کر نظام چلاتے ہیں۔ ان کو کہو کہ تمہیں ابھی تک شک ہے میرے دین کے بارے میں، تو میرا دو ٹوک موقف یہی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ دوسرا اعلان آج کے سبق میں ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم۔ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے پاس میں پیغام لے کر آیا ہوں نا، یہ حق ہے،
اس حق کو تسلیم کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، نہیں تسلیم کرو گے تو بربادی اور نقصان تمہارا ہے۔ میں نے تو پیغام پہنچا دیا ہے، میری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، تمہاری ذمہ داری اس پیغام کو قبول کرنا ہے۔ یعنی یہ تمہاری چوائس نہیں کہ چلو قبول کر لیا تو کر لیا اور نہ کیا تو نہ کیا، یہ والی بات نہیں، یہ حق ہے اور حق کو قبول کرنا لازم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن کریم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق ہے۔ اور آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل وحی کے طور پر اسی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی جانب سے۔ یا ایھا الناس پہ ذرا غور کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کو بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے نبی نہیں، بلکہ یا ایھا الناس، اے روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں، میں تم سب سے مخاطب ہوں۔ پہلے انبیاء تو اپنی قوموں کے ہوتے تھے نا جی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یا قوم یا قوم یا قوم، سارے انبیاء اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے، اور ہمارے نبی یا ایھا الناس، قوم سے نہیں پوری انسانیت سے خطاب فرما رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق، یقیناً تمہارے پاس حق آ گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، مجھے اللہ نے رسول حق کے ساتھ بنایا، جو دے کر بھیجا وہ بھی حق بھیجا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے۔ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ لوگو، یہ اس ذات کا کلام ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا قرآن بن کر آیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے۔ فرمایا لوگو، رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اب جس نے اس حق کو قبول کر کے ہدایت حاصل کر لی، اس نے ہدایت اپنی نفع کے لیے حاصل کی ہے، اپنا ہی فائدہ ہوگا اس کا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی بھی اسی پر آئے گی۔ جو قرآن کے پیچھے چل کر ایمان قبول کرے گا وہ اس کے حق میں مفید ہوگا، جو اس کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جائے گا وہ اسی کے لیے نقصان ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پوری کر دی ہے، اب جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ سورۃ الحجرات میں 26ویں پارے میں کچھ لوگ ایمان لائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان جتلانے لگے، دیکھو جی ہم نے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، ہم نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور یہ اور وہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم،
کچھ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اپنے اسلام کا، قل آپ کہہ دیجئے میرے محبوب، لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جی بندہ آئے اور نماز میں پڑھے مسجد میں اور کہے جی دیکھو پھر میں آ گیا ہوں نا مسجد میں، سمجھ آئی؟ تو یہ کوئی کسی پر احسان تو نہیں ہے، یہ اپنا ہی فائدہ ہے اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے اس دن ایک ساتھی نے کہا جی میں اس سے بھی میں نے درس سنا ہے اور آج بھی سنا ہے، اور پھر میں نے کہا جی میرا انشاءاللہ تھوڑے گھر آسان شکریہ ادا کرنے واسطے کیونکہ بڑا اونچا کام کیتا ہے۔ کسی پر احسان کون سا ہے؟ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی اسلام لاتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، یہ کسی پر احسان ہے نہیں، یہ اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو کر لے گا وہ فائدہ حاصل کر لے گا، جو رہ جائے گا وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو پھٹک گیا، جو گمراہ ہوا، اس کی گمراہی بھی اسی پر آئے گی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں کوئی تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں، کوئی نگران نہیں ہوں کہ زبردستی پکڑ کے لے کے رہا ہوں بھائی ہاں جی ایمان قبول کرو ہی کرو، اور میں نے پیغام پہنچانا ہے، آگے اللہ نے اختیار دیا ہے، جو جس طرف چلنا چاہے وہ اس طرف چلا جائے، راستے دونوں اللہ نے واضح کر دیے ہیں۔ آخر میں دلیل وحی ہے جی، دلیل وحی کا مطلب پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن کریم میں 3 قسم کے دلائل ہیں جی۔ موبائل کس کا بج رہا ہے جی؟ بند کر لیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کس کا بج رہا ہے؟ بشیر صاحب آپ کا تو نہیں ہے موبائل؟ چلو اللہ خیر ہی کر سی، آخر موبائل ہی تھک کے چپ کر جیسی انشاءاللہ۔ خیر جی، دلائل 3 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے ہیں جی؟ 3 قسم۔ پہلی دلیل عقلی، دوسری دلیل نقلی، اور تیسری دلیل وحی۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بات یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ نیا مسئلہ لے کر آئے ہیں جی، عقل کے ہی خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلائل میں ان کے جواب میں دلائل عقلیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ عقل میں آتا ہے کہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے، تو یہ عقل میں کیوں نہیں آتا کہ عبادت کے لائق اللہ ہے؟ یہ ہے دلیل عقلی، اس کا خلاصہ یہ۔ دوسری ہے دلیل نقلی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے تھے نواں مسئلہ بیان کیتا نے جی، آج تک نہیں سنا، باپ دادا نے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا، آج تک ہم نے نہیں سنا۔ ان کے جواب میں دلیل نقلی کا معنی نقل کرنا، وہ نقلی نہیں جو اصلی کے مقابلے میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جب بھی نقلی بندہ کہے نا تو فوراً نقلی وہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ جناب اصلی کے مقابلے میں اصلی گھی نہیں ہے، نقلی گھی ہے، وہ والا نقلی نہیں، یہ وہ والا نقل ہے جو پیپر کے دوران طالب علم دوسرے کی نقل مارتا ہے۔ نقل کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بات اپنے پیپر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل نقلیہ بیان کی، اور تم کہتے ہو کسی سے نہیں سنا، اب تم نے نہیں سنا تو تمہاری مجبوری ہے، علم کی کمی ہے، یہ مسئلہ تو میرے انبیاء بیان کرتے ہوئے گئے ہیں، فلاں نبی نے بیان کیا، فلاں نبی نے بیان کیا، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کی باتیں جو قرآن میں نقل کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں دلائل نقلیہ، نقل کی ہوئی باتیں۔ اور تیسری قسم کا اعتراض اور پھر اس کے جواب میں دلیل، اعتراض یہ ہے چلو جی ٹھیک ہے کوئی اور مسئلہ بیان کر دو، ضروری تم نے یہی والا مسئلہ بیان کرنا ہے؟ بار بار تم ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہو، اس کو رہنے دو نا، نماز کی بات کرو، کوئی ذرا حج کی بات کر لو، کوئی اور مسئلہ بیان کرو، یہی تم نے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اس کے جواب میں دلیل وہی آتی ہے، میرے محبوب جو حکم میں تجھے دوں نا تو نے وہی بیان کرنا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، جو میں آپ کو کہوں آپ نے وہی بیان کرنا ہے۔ یہاں پر آخر میں دلیل وہی ہے، یہ کہیں گے آپ کو کہ اس مسئلے کو رہنے دیں، چلو کوئی اور بات بیان کریں، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اتباع کر اس کی جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی خواہشات کی طرف نہیں جانا، ان کے مشوروں پر نہیں چلنا، بلکہ آپ نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ وحی کی اتباع کرنی ہے۔
فرمایا واتبع ما یوحی الیکا، اور اتباع کر جو وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی جانب۔ اب اللہ کی وحی کی جب آپ اتباع کریں گے، ظاہر ہے یہ لوگ پھر مخالف ہوں گے اور یہ آپ کو اذیتیں اور تکالیف پہنچائیں گے۔ اس پر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرتا رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ صبر کرنے والے ہی عزتیں پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے اور بھائی سامنے کھڑے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا سنو، قاعدہ اور کلیہ یہ ہے، انہو من یتق ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا رہے اور صبر کرے، اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے محبوب جو یہ باتیں آپ کو کہتے ہیں آپ صبر کریں، سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں قد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کا دل بڑا دکھی اور پریشان ہوتا ہے۔ کبھی تو آپ کو شاعر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن اور ساحر کہتے ہیں، جو آپ پر الزام لگاتے ہیں یقیناً آپ کے دل میں دکھ تو ضرور آتا ہے، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرے محبوب یہ ظالم تجھے نہیں، یہ میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے یہ مجھے کہہ رہے ہیں، میری آیات کو کہہ رہے ہیں۔ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح بھی بنائے گا۔ چنانچہ پھر وہ دن آیا جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے اور اذیتیں دینے والے، ستم کرنے والے سب پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور سب کی آنکھیں پھر رہی ہیں خوف کے مارے کہ ابھی شاید ہمارے قتل کا آرڈر دے دیا جائے گا۔ پھر میرے نبی سامنے آئے اور آپ نے ان سے پوچھا پتہ ہے میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ ڈرے ہوئی ہیں جی، امید تو یہ ہے کہ آپ اچھے لوگ ہیں، اچھا فیصلہ کریں گے، رحم کریں گے ہمارے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے تمہارا ایک ایک ظلم یاد ہے، مجھے کوئی بات نہیں بھولی، مجھے وہ دن نہیں بھولے جب ظالموں کپڑا میرے گلے میں ڈال کر تم کھینچتے تھے، جب میں سجدے میں ہوتا اونٹ کی اوجری میرے اوپر ڈالتے تھے، جب میں گلی سے گزرتا تم سیٹیاں بجاتے تھے، جب میں دعوت دیتا رب کا پیغام سناتا تم مجھے دیوانہ کہتے تھے، جب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لے کر جاتا تم پتھر برسایا کرتے تھے۔ مجھے وہ دن نہیں بھولے جب میرے صحابہ اکرام کو تم رسیوں کے ساتھ باندھ کر مارتے تھے، جب آگ کے انگاروں پر لٹاتے تھے، جب زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے تم نے ڈالی تھیں، جب سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جب بلال کو پیٹا گیا تھا۔ مجھے ایک ایک ظلم یاد ہے، میں کوئی بات نہیں بھولا ہوں، لیکن جاؤ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا نا تو حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ جن لوگوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھے اور ایمان نہ لائے، جن لوگوں نے پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی صدائیں سنی اور ایمان نہ لائے، بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، میرے نبی کا اخلاق دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اس لیے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اتباع کر جو وحی کی جاتی ہیں آپ کی جانب، وَاصْبِرْ، اور صبر کا دامن تھام، صبر نہ چھوڑنا میرے محبوب، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، جہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے۔ اللہ دنیا میں بھی فیصلہ کرے گا، اللہ آخرت میں بھی کرے گا۔ فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر حاکموں کا حاکم کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی اللہ نے فیصلہ کر کے دکھایا، عزتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اللہ، مشرکین نے کہا تھا نا، آخری بات عرض کروں، مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا یہ ابتر ہے، نعوذ باللہ۔ ابتر کہتے ہیں اس کو جس کی نسل کوئی نہ ہو، نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ وہ جی بچے آپ کے فوت ہوئے تو وہ خوش ہوئی ہے نا، حالانکہ کسی کا بیٹا دشمن کا بھی
فوت ہو جائے انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنے گھٹیا حرکتوں پر آئے، حضور کے بچے فوت ہو رہے ہیں اور وہ خوش ہو کر کہہ رہے ہیں ابتر ہے جی، اب اس کا نام کوئی نہیں لے گا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب تیرا نام تو رہتی دنیا تک رہے گا اور ان کا نام مٹا کر کے رکھ دوں گا۔ کیسے نام مٹا؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب مسلمان ہوا نا، صحابہ نے کہا ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ظاہر ہے ابو جہل کو تو سب جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ایک نے بتایا دوسرے نے بتایا، اور دیکھو جی ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ جب یہ بار بار اکرمہ نے نام سنا، اکرمہ نبی پاک کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہیں آج کے بعد مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا کریں۔ اب تم ہے جو اس کا بیٹا تو کیا گئے کہ یا رسول اللہ جب ایمان نہیں آیا تھا نا دل میں، اس وقت تو دل میں آپ کے بارے میں بڑا بغض تھا، لیکن اب ایمان دل میں آ گیا ہے، اب جو آپ کا دشمن ہے نا، اگرچہ میرا باپ ہی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا تعارف آپ کے دشمن کے نام کے ساتھ کروایا جائے۔ صحابہ سے کہو جب میرا تعارف کروائیں تو کہیں اکرمہ بن اسلام، یہ اسلام کا سپاہی اکرمہ آ گیا ہے۔ رب نے کہا ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب تیرا نام تو روشن رہے گا، تیرے دشمن کا نام ایسے مٹاؤں گا کہ سگا بیٹا بھی باپ کا نام برداشت نہیں کرے گا، بات کے اندر تو کوئی نہیں کرے گا، حقیقی بیٹا بھی باپ کا نام برداشت نہیں کرے گا، تجھے میں عزت عطا کروں گا۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یونس مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ فرما دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی جانب سے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، تو جس نے ہدایت حاصل کی پس بے شک اس نے ہدایت اپنی ذات کے لیے حاصل کی ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا فانما یضل علیہا، پس بے شک اس کی گمراہی بھی اسی پر آئے گی، وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی داروغہ، واتبع ما یوحی الیک، اور اتباع کر جو وحی کی جائے آپ کی جانب، واصبر، اور صبر کرتا رہے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔